بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا دوسرا مذاکرہ اہم مذاکرہ ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والوں کے لیے بھی اہم ہے اور عام مسلمان کے لیے بھی انتہائی اہم درجے کا یہ مذاکرہ ہے۔ یہ مذاکرہ مسجد کے آداب کا مذاکرہ ہے۔ ہمارے تبلیغی حضرات فرماتے ہیں کہ ہمارے ان تبلیغ میں نکلنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں بشرطے کہ یہ مسجدوں کے آداب کا خیال رکھیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر سمجھ کر انہیں استعمال کریں۔ داخل ہونے سے پہلے سوچیں کہ میں مسجد میں کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے کہ ذکر کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، فرائض پڑھوں گا، دعوت دوں گا، تعلیم میں بیٹھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، مسجد کی صفائی کروں گا، سیکھنے سکھانے کا عمل کروں گا، اعتکاف کی نیت سے رہوں گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی نیتیں کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ ہر نیت کا ثواب ملے گا، اگرچہ عمل نہ بھی کیا جائے تب بھی نیت کا ثواب مل ہی جائے گا۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مسجد کے آداب یہ ہیں: مسجد میں شور نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ دنیاوی باتیں نہ کریں، مسجد میں آہستہ آہستہ چلیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کنکر سے ایک دوسرے کو متوجہ کرتے تھے۔ بدبودار چیز مسجد میں نہ لائیں، تیل نہ لگائیں، کنگھی نہ کریں، بالوں کو اٹھائیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ بستر وغیرہ ایک جگہ رکھ کر کپڑا ڈال لیں اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں۔ مسجد کی اشیاء میں دخل نہ دیں۔ جب مسجد میں قیام کے بعد جائیں تو پیسے دے کر جائیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کی 3 روزہ وہاں پر تشکیل ہے تو وہاں سے جاتے ہوئے کچھ پیسے انتظامیہ کے حوالے کریں اور اجتماعی پیسوں میں سے حوالے کریں، تاکہ سب کو یہ پتہ چلے کہ 3 دن ہم نے یہاں مسجد کے اندر پانی استعمال کیا ہے، لائٹ استعمال کی ہے، پنکھا استعمال کیا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ بل ہم ادا کر کے جائیں۔ مسجد میں کپڑے نہ بچھائیں، کپڑے دھو کر مسجد کے اندر نہ بچھائے جائیں۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو تحیت المسجد ادا کریں۔ مقتدیوں کے لیے جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوں۔ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے ہیں، سب سے پہلی صف بنا کر ہم جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نمازی ان کے مستقل مسجد کے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے۔ پوری مسجد میں پھیل کر بیٹھیں، 2 ساتھی الگ الگ کونوں میں دائیں بائیں بیٹھیں، تاکہ لوگوں سے اختلاط بھی ہو جائے اور ملاقاتیں بھی ہو جائیں۔ اگلی صف خالی چھوڑ دیں۔ نمازیوں کے لیے آنے سے قبل ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، ہر کام سے فارغ ہو کر جب نمازی آئیں تو سب کے ساتھ ان کو وہ سنتیں پڑھیں، اپنے ذکر اذکار سے فارغ ہو کر ان سے ملاقاتیں کی جائیں۔ سامان اکٹھا رکھیں، کوئی چیز مسجد میں نہ لٹکائیں، اونچی آواز سے نہ ہنسیں، اونچی آواز سے بولنا بھی نہیں چاہیے۔ مسجد میں جان بوجھ کر ہوا خارج نہ کریں۔ جو مسجد میں جان بوجھ کر ہوا خارج کرے گا فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ مسجد کے آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھا جائے۔ مسجد کو آداب کرنے والے کے فضائل کا مذاکرہ۔ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد میں آباد کرنے والوں کو فرشتے ہم نشیں ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد آباد کرنے والوں کو مسجدیں دعائیں دیتی ہیں۔ جو مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جو مسجد کا عادی ہو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ مسجد کو آباد کرنے والے مسجدوں کے کھونٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے مسجدوں پر نازل ہوتی ہے، پھر مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے گھروں پر نازل ہوتی ہے۔ مسجد کے 4 اعمال کا مذاکرہ: ایمان و یقین کی دعوت، تعلیم و تعلم کے حلقے، ذکر و عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انسانیت سے حسن سلوک۔ ان کو 5 کاموں کے ذریعے اپنی مسجد میں زندہ کرنا۔ ان میں 3 کام روزانہ کرنے کے ہیں، 2 کام ہفتے میں، 1 کام مہینے کا۔ اس بات کو پھر تھوڑا سا توجہ سے سن لیں۔ ان کاموں کو 5 کاموں کے ذریعے اپنی مسجد میں زندہ کرنا، 3 ان میں سے روزانہ کرنے کے ہیں، 2 کام ہفتے میں، 1 کام مہینے کا۔ روزانہ والے کام: 2.5 گھنٹے سے 12 گھنٹے تک روزانہ فارغ کرنا۔ مسجدوں کی آبادی کے لیے روزانہ مسجد کو وقت دینا۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رائیونڈ کے ایک بڑے عالم دین تھے اور بزرگ تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ کو اپنے اوپر غالب کر لو، اس کام کو اپنے اوپر غالب کر لو۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا، وہ یہ فرماتے تھے کہ غالب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غالب کرنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ 12 گھنٹے مسجد کو دے رہے ہیں، 12 گھنٹے اپنی ضروریات کو دے رہے ہیں تو یہ کام غالب نہیں ہوگا۔ 13 گھنٹے آپ مسجد کو دیں، 13 گھنٹے آپ اس کام کو دیں، پھر یہ کام غالب ہو جائے گا۔ تو اس سے جو ہے یہ اعمال زندہ ہو جائیں گے۔ اور روزانہ کا مشورہ ہے 2 تعلیم، ایک اپنی مسجد کی اور دوسرا اپنے گھر میں تعلیم ہے۔ یہ 3 کام ہیں۔ ہفتے میں 2 کام، 2 گشت، ایک اپنی مسجد کی ایک دوسرے مسجد کی،
इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन आमाल को हजरात के बताए हुए तरीके पर करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की किताब के अहकाम जिंदा होते चले जाएंगे, यानी अल्लाह का हर हुक्म जिंदा होता चला जाएगा। हर काम को इन सिफात के साथ करना, यानी ये भी एक मुज़ाकरा है और इंतहाई अहम मुज़ाकरा है कि हर अमल को 6 सिफात के साथ किया जाए, अल्लाह के ध्यान के साथ, सही यकीन के साथ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के साथ, फ़ज़ाइल के इस्तेहज़ार के साथ, अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे के साथ और नफ्स के मुजाहिदे के साथ। ये आज का मुज़ाकरा इंतहाई अहम मुज़ाकरा है। जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो इसको साथ में देख भी लिया करें और अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ये दीन की बात में आप भी शरीक हो जाएं और अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि हम सब सीखने वाले हैं। इस काम से मकसूद तो सीखना है। इस सीखने की तरतीब है, सबसे बेहतर तरतीब यह है कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर इस दीन की मेहनत को मकसद बनाकर सीखना। और ये 4 महीने से भी सीखा नहीं जाएगा, ये 3 दिन से भी सीखा नहीं जाएगा, ये तो सारी ज़िंदगी सीखना और सारी ज़िंदगी इसको मकसद बनाकर करना और सारी माल सारा जान अल्लाह के रास्ते में लगा देना, यानी अल्लाह के लिए सब कुछ अपना पेश कर देना। फिर अल्लाह पाक इस दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फरमाएंगे और आखिर में भी अल्लाह पाक इज़्ज़तों वाला बनाएंगे। वो कामयाबी जिसके पीछे कभी नाकामी नहीं, वो सेहत जिसके पीछे कभी बीमारी नहीं, वो जिंदगी जिसके पीछे कभी मौत नहीं, वो जिंदगी यकीनन हम सब ने देखनी है। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह पाक ये जिंदगी जन्नत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की जहन्नम से हिफाजत फरमाए। 2 गुजारिशात हैं, 2 तश्कीलें हैं। एक तश्कील दुनिया में सुनने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए है कि वो इस काम को मकसद बनाएं, दावत वाले काम को मकसद बनाएं, अल्लाह की ज़ात को बोलें और अल्लाह का तारुफ लोगों के साथ करवाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीकों को परवान चढ़ाएं, सुन्नतों को आम करें, नमाज का एहतमाम करें, इल्म ज़िक्र की फ़िज़ा को आम करें और जो है इसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ और अमल से मकसूद अल्लाह को राज़ी करने वाले सारे के सारे मुसलमान बन जाए। ये सिफ़ात अल्लाह के रास्ते में निकल कर पैदा होंगी। इनके लिए जो है इस तरतीब पर आने के लिए 4 महीने हैं। सारे के सारे मुसलमान मर्द इसकी जो है नीयत इरादा फरमा लें। जिनके 4 महीने लग चुके अब वो इसको मकसद बनाएं, मुल्कों का इरादे फरमाएं कि सारी दुनिया के इंसान प्यासे बैठे हुए हैं। अब दूसरी गुजारिश, दूसरी तश्कील दुनिया के सारे इंसानों से है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। ए दुनिया वालों, ये कलमा जो है अल्लाह ताला ने इस कायनात की कामयाबी की ज़मानत बनाया है। जो इस कलमे को पढ़ेगा अल्लाह उसको इस दुनिया में भी चमकाएंगे और आखिरत में भी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में उसको कामयाबियाँ नसीब फरमाएंगे। तो अल्लाह पाक इस मेरी आवाज़ को दुनिया के आखिरी कोने तक पहुँचा दे और आप भी इसमें शरीक हो जाएं और अपनी राय ज़रूर दिया करें। दावत वाले माहौल को आम करें, दावत व तबलीग के काम को, दीन के काम को अपना मकसद बनाकर इस काम को जो करेगा अल्लाह उसको भी, उसकी नस्लों को भी अल्लाह इज़्ज़तों वाला बनाकर इस दुनिया वालों को दिखाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके लिए मेरा भी इरादा है, आप हजरात भी इरादे फरमाएं।